اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 27، حجۃ الوداع۔ مکہ معظمہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ دوسرے ہی مہینے حنین اور طائف کے مارکے پیش آئے۔ ذی قعدہ سن 8 ہجری کے وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مارکوں سے فارغ ہوئے تو عین حج کا موسم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط عمرہ کر کے حج کیے بغیر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے واپس تشریف لے آئے۔ یہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج تھا جو سن 8 ہجری میں قدیم مشرکانہ طریقے پر ہوا، حج سابق طریق پر۔ دراصل اس وقت یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حج کے قدیم طریقے کو، جو صدیوں سے زمانہ جاہلیت میں رواج پا چکا تھا اور جس کے مطابق حج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں مشرکین مکے میں جمع ہو چکے تھے یا عنقریب جمع ہونے والے تھے، یکلخت بدل ڈالا جاتا۔ اگر اس وقت ایسا کیا جاتا تو حنین کے مارکے سے کئی گنا زیادہ شدید مارکہ مسجد الحرام کے حدود میں پیش آ جاتا۔ اس لیے اس سال جاہلیت کے طریقوں سے کوئی تعرض نہ کیا گیا اور حج جس طرح پہلے ہوتا تھا اسی طرح ہونے دیا گیا۔ مگر جیسا کہ گزشتہ باب میں بتایا جا چکا ہے، مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے طور طریقوں کو ختم کر کے ریاست مدینہ کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے ضروری اقدامات شروع کر دیے، جن میں مشرکین کے لیے حج کی بندش، حدود حرم میں مشرکین کے داخلے کی ممانعت، خانہ کعبہ کی تولیت سے مشرکین کا اخراج، نسی کی جاہلانہ رسم کا انسداد اور اہل کتاب پر جزیے کا اجرا جیسے انقلابی اقدامات شامل تھے۔ ان سب کا مقصود قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استئصال اور آثار و رسوم جاہلیت کا خاتمہ تھا۔ ان اقدامات سے اسلامی ریاست کے حدود میں کفار و مشرکین اور نصارہ کا عمل دخل رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا۔ دوسرے سال سن 9 ہجری میں ایک تو جاہلیت کے رواج نسی کی وجہ سے حج ذی قعدہ میں پڑتا تھا، دوسرے مشرکین کے ساتھ حج کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس لیے آپ خود حج کے لیے تشریف نہ لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ متذکرہ بالا اقدامات کے ضمن میں جاہلیت کے طریقوں کی تنسیخ کا اعلان فرما دیں اور یہ اعلان بھی کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے گا اور نہ کوئی شخص برہنہ طواف کر سکے گا۔ یہ اعلان قرآن مجید کے اس حکم کی بنیاد پر تھا، مشرکین تو ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ تیسرے سال سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف لے جا کر حج کے خالص اسلامی طریقے کو ہمیشہ کے لیے واضح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف مستحسن تھا بلکہ ان حالات میں یہ ضروری بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جماعت مسلمین کے ایک اجتماع عظیم سے خطاب فرما کر نہ صرف یہ کہ حج کے اسلامی احکام و آداب اور سارے شرعی مناسک کی تعلیم خود اپنے عمل مبارک اور اسوہ کامل کے ذریعے سے لوگوں کو بھی دیں، بلکہ دعوت اسلامی کی اس تکمیلی مرحلے پر امت مسلمہ کو ان ضروری تعلیمات و ہدایات سے بھی نوازیں جن پر تا قیامت اس کو کاربند رہ کر آنے والی نسلوں کے لیے شہادت حق کا فریضہ بھی ادا کرنا تھا۔ بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے جانے کے فیصلے میں یہ حکمت ربانی بھی کار فرما نظر آتی ہے کہ جزیرہ نمائے عرب کے جن دور و نزدیک علاقوں تک رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کی دعوت پہنچی اور وہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ سب حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور آخری بار اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیں اور چند ایام کے لیے ہی صحیح اس کی رفاقت سے مستفید ہو سکیں اور اس کی معیت میں کچھ وقت گزار سکیں۔ اس طرح وہ ایمان و یقین کی پختگی، قلب و روح کی بالیدگی اور عقیدے کے ثبات و استحکام کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ سفر حج۔ ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کر دی اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی قعدہ کو حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حج حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور کا یہ حج حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ الکمال، حجۃ التمام اور حجۃ البلاغ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہ سارے نام ہی اس کے شایان شان ہیں۔ یہ حجۃ الوداع ان معنوں میں تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اور اس میں اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حجۃ الکمال اور حجۃ التمام ان معنوں میں تھا کہ اس میں نعمت دین کے اتمام و تکمیل کی خوشخبری آپ کو دی گئی۔ حجۃ البلاغ ان معنوں میں تھا کہ آپ نے دین پورے کے پورے لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد ان سے اس بات کی شہادت بھی لی اور اس پر اللہ کو بھی گواہ ٹھہرایا اور پھر یہ تاکید بھی فرمائی کہ جو تعلیمات میں نے لوگوں کو دی ہیں وہ انہیں ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکے کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادر کھینچ کر منہ پر ڈال لیتیں اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں۔ ابو داؤد۔ ام المومنین کی ہی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے۔ بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لیے 100 اونٹ ساتھ لے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ عمرہ ادا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و براء۔ اے اللہ اس گھر کو زیادہ سے زیادہ عظمت و شرف اور بزرگی اور دبدبہ عطا فرما اور اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مرکز بنا دے۔ پھر کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا فرمائے۔ صفا پر پہنچ کر جب کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ اجنز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ابو داؤد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کو تعریف سزاوار ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دی۔ صفا سے اتر کر مروہ پر تشریف لائے اور یہاں بھی تہلیل و ثنا کی۔ صفا و مروہ کے طواف سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے عمرہ مکمل کر کے احرام اتارنے کا حکم فرمایا۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں تو ہم نے
عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ہی احرام کھولنے میں آپ کو کون سی چیز مانے ہے؟ تو فرمایا، میں قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں، اس لیے اس وقت تک احرام نہ کھولوں گا جب تک قربانی نہ کر لوں۔ عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکے کے آس پاس واقع میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں، انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو ازسر نو احرام باندھ لے۔ ادائے حج کے لیے روانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہو کر منا میں پہنچے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں ادا فرمائیں اور رات بھی یہیں قیام فرمایا۔ حجاج کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ 9ویں ذی الحجہ کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں اترے، جس کے ایک جانب عرفات کا میدان ہے۔ دن ڈھلنے کے بعد وادی عرفات میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لاکھوں افراد کا جم غفیر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ ہر شخص تکبیر و تحلیل اور تمجید و تقدیس میں مصروف تھا۔ اسی اونٹنی سے آپ نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کتب احادیث و سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک ہی خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان ایام میں 3 مواقع پر شرکائے حج سے خطاب فرمایا۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو یعنی یوم عرفہ کو ارشاد فرمایا۔ دوسرا خطبہ 10 ذی الحجہ کو یعنی یوم النحر، اور تیسرا خطبہ ایام تشریق کے بیچ میں 11 یا 12 ذی الحجہ کو دیا۔ ان تینوں خطبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ارشادات تکرار کے ساتھ بیان فرمائے اور بعض نئے احکام و ہدایات سے نوازا۔ کتب سیرت و احادیث میں مختلف راویوں کی جانب سے جو بیانات منسوب ہیں، ان سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس راوی نے جو بات جس طرح سنی اور جس طرح اسے یاد رہی، اس نے اسی طرح روایت کر دی۔ صرف ترتیب زمانی کا مسئلہ ہے، اس سے خطبات کے نفس مضمون کے بارے میں کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا۔ ہم نے مختلف مگر مستند روایات کی روشنی میں ترتیب دیے گئے خطبوں سے نسبتاً ایک جامع خطبہ مرتب کیا ہے۔ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ عرفات کے اس خطبے میں حمد و ثنا کے بعد عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اللہ کے بندو، میری بات اچھی طرح سن لو۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ سن رکھو کہ امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے
تو وہ صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ اس سلسلے میں سورہ الحجرات کی آیت 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک، اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ جاہلیت کے اور فضیلت و برتری کے سب دعوے باطل کر دیے گئے۔ فرمایا، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پہلا خون، جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ رضی اللہ عنہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں معاف کرتا ہوں۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج حج کا دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔ پس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی۔ دیکھو، تم سب مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس کرے گا۔ لوگو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ میں تو ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ دیکھو، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم آپس ہی میں کچھ تو خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ دور جاہلیت کا ہر قسم کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اب ساقط کر دیا گیا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ البتہ تمہارے راس المال یعنی اصل تمہارے لیے ہیں، ان میں نہ تم زیادتی کرو گے اگر تم نے کسی کو رقم دی ہو، اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی اگر تم نے کسی سے رقم لی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود ربا نہیں۔ لوگوں، نسی یعنی حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور جو ایک سال اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال حلال کر لیتے ہیں، تاکہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور زمانہ گھوم پھر کر اس دن کی حالت کو پہنچ گیا تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرام قابل احترام ہیں، 3 مہینے متواتر ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک منفرد یعنی رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو،
اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع جاری ہے، باقی مضمون اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔